السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ تمام طلباء و طالبات خیریت و عافیت سے ہوں گے، اسی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جماعت ہشتم کے سبق انسانی جسم اور عضوی نظام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمام طلباء و طالبات جملہ والدین سرپرست حضرات کا ایم اے پانگل انگلو اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج آف آرٹس اینڈ سائنس شولاپور کی جانب سے دلی استقبال کرتا ہوں اور آپ کو سلام محبت اور دعائیں پیش کرتا ہوں۔ انسانی جسم میں تمام حیاتی افعال کی انجام دہی کے لیے توانائی کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی خلیات میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے خلیات کو حل پذیر غذائی اجزاء اور آکسیجن مہیا ہونا ضروری ہے۔ یہ کام تنفسی نظام اور نظام دوران خون کے ذریعے ہوتا ہے۔ تنفس کا عمل ذیل کے 3 مراحل میں انجام پاتا ہے۔ پہلا ہے بیرونی تنفس، جس میں ہوتا ہے سانس لینا۔ ناک کے ذریعے ہوا جسم میں داخل ہوتی ہے، یہاں سے یہ سانس کی نلی کے ذریعے دونوں پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ پھیپھڑوں میں داخل شدہ ہوا کی آکسیجن خون میں شامل ہوتی ہے۔ خون جسم کی کاربن ڈائی آکسائیڈ پھیپھڑوں میں پہنچاتا ہے اور وہ ہوا کے ساتھ سانس کے ذریعے خارج کی جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کے ذریعے انجام پانے والے ان دونوں افعال کو مجموعی طور پر بیرونی تنفس کہتے ہیں۔ جسم کے تمام خلیات اور خون کے درمیان ہوا کے لین دین کو اندرونی تنفس کہتے ہیں۔ خون سے آکسیجن خلیات میں جاتی ہے اور خلیات سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خون میں داخل ہوتی ہے۔ خلیات میں آکسیجن کی وجہ سے گلوکوز جیسے حل پذیر اجزاء کا دھیما احتراق ہو کر اے ٹی پی کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ اسی دوران کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات جیسے بیکار مادے تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل کو خلوی تنفس کہتے ہیں۔ ذیل کی مساوات کے ذریعے خلوی تنفس کو مختصراً طور پر یوں لکھا جاتا ہے: C6H12O6+6O2 produces 6CO2 plus 6H2O plus energy۔ یعنی کہ گلوکوز کا جب آکسیجن کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی تیار ہوتا ہے اور اسی دوران انرجی پیدا ہوتی ہے۔ عمل تنفس اور تنفسی نظام کی ابتدا ناک سے ہوتی ہے۔ ناک میں موجود بال اور لیس دار مادے کی وجہ سے ہوا چھن کر اندر داخل ہوتی ہے۔ حلق سے غذا کی نالی اور سانس کی نالی کی ابتدا ہوتی ہے۔ سانس کی نالی غذا کی نالی کے سامنے پائی جاتی ہے۔ سانس کی نالی کے اوپر سرے پر ایک ڈھکن ہوتا ہے۔ غذائی نالی میں غذا کے داخلے کے دوران سانس کی نالی اس ڈھکن کے ذریعے بند ہو جاتی ہے، اس لیے عام طور پر غذا سانس کی نالی میں نہیں جاتی۔ باقی اوقات سانس کی نالی ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اسی لیے ہوا حلق سے ہوا کی نالی میں ہی داخل ہوتی ہے۔ تنفسی نظام میں تیسرے نمبر پر آتا ہے سانس کی نالی، جسے ٹرکیا کہا جاتا ہے۔ سانس کی نالی کا ابتدائی حصہ صوتی وتر کی وجہ سے پھولا ہوا ہوتا ہے۔ سینے میں سانس کی نالی 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک شاخ دائیں پھیپھڑے کی جانب اور دوسری بائیں پھیپھڑے کی جانب جاتی ہے۔ پھیپھڑے اسپنج کی مانند لچکدار اور چھوٹے چھوٹے جوف سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہوا کی تھیلیاں کہلاتے ہیں۔ ہوا کی تھیلیوں کے اطراف شیریں نالیوں کا بے حد گھنا جال ہوتا ہے۔ ہوا کی تھیلیوں کا غلاف بہت پتلا ہوتا ہے، اسی طرح شیریں نالیوں کا غلاف بھی پتلا ہوتا ہے۔ اس پتلے غلاف میں سے ہوا کا لین دین آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پھیپھڑوں میں ان گنت تھیلیوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوا کے لین دین کے لیے کافی وسیع سطح دستیاب ہوتی ہے۔ پردہ شکم پسلیوں کے ذریعے بنے ہوئے سینے کے پنجرے کے نیچے ایک عضلاتی پردہ ہوتا ہے، جسے پردہ شکم کہا جاتا ہے۔ پردہ شکم کی مسلسل اوپر اور نیچے حرکت عمل تنفس کے لیے ضروری ہے۔
عزیز طلباء طالبات اور والدین سرپرست حضرات، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ۔